بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم خواتین و حضرات، گزشتہ کئی خطبات سے سورہ توبہ کی آیات کی روشنی میں گفتگو کا سلسلہ چل رہا تھا، لیکن چونکہ اب رمضان المبارک کی آمد ہے اور شعبان المعظم کا آغاز بھی ہو چکا ہے، رمضان رب ذوالجلال والاکرام کا اہل ایمان کے لیے ایک عظیم اور ایک خاص تحفہ ہے۔ یہ مہینوں کا سردار ہے اور اس میں ایک رات ہے جو راتوں کی سردار ہے، لیلۃ القدر، اور ان دونوں کو اللہ نے چنا تمام آسمانی کتابوں کی سردار کتاب قرآن مجید کے نزول کے لیے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اب اس بیان سے اللہ تعالیٰ کے اور جس طرح اللہ نے اس کتاب کی خود اس کے اندر عظمتیں اور تعریفیں بیان کی ہیں، اس کے اعتبار سے ایک مسلمان کی زندگی میں اس کتاب کا جو مرتبہ اور مقام ہونا چاہیے وہ آج ہم معاشرے میں نہیں دیکھتے۔ یہ بہت عظیم کتاب ہے، یہ اتنی عظیم کتاب ہے کہ اللہ اس کے ذریعے بہتوں کو اونچا اٹھاتا ہے اور اس کی ناقدری کرنے والوں کو اس کے ذریعے ہی سے ذلت اور رسوائی کا شکار کرتا ہے۔ یہ وہ کتاب ہے، اسی سے اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو اونچا اٹھاتا ہے اور اسی کے ذریعے بہت سو کو ذلیل اور رسوا بھی کرتا ہے۔ یہ ایسی کتاب ہے۔ تمام انبیاء اس دنیا میں جو آئے، انبیاء اور رسول، کافروں نے ان سے معجزے کا مطالبہ کیا، اللہ نے اپنے نبیوں کے ذریعے، رسولوں کے ذریعے ان کو معجزے دکھائے۔ کئی معجزوں کا ذکر خود قرآن مجید میں موجود ہے، احادیث مبارکہ میں موجود ہے، مگر جب آخری نبی آیا، امام الانبیاء، جب اپنے رب کی طرف سے مبعوث ہو کر اس دنیا میں رحمت للعالمین بن کر تشریف لائے، تو اللہ نے اس آخری اور محبوب نبی کو ایک معجزہ ہی نہیں، کئی معجزے دیے، اور سب سے بڑا معجزہ دیا قرآن کا، زندہ معجزہ۔ تمام انبیاء کے معجزے ان کے ساتھ چلے گئے، کسی نبی کا معجزہ آج دنیا میں موجود نہیں ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ قرآن مجید کی شکل میں آج موجود ہے دنیا کے اندر، محفوظ حالت میں، اور اللہ رب العزت کی اس کتاب کی سچائی خود دنیا کی تاریخ بیان کر رہی ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اس قرآن کو، اس ذکر کو ہم نے ہی نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ نازل بھی ہوا، محفوظ بھی ہوا، اور قیامت تک اللہ کی حفاظت میں ہے بھی۔ دنیا کے اندر کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جو دنیا کے لاکھوں کروڑوں انسانوں کے سینے میں بھی محفوظ ہو سوائے قرآن مجید کی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کتاب کے ساتھ اپنی ان پڑھ قوم کی طرف بھیجے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کتاب کی آیات کو پڑھ پڑھ کر ان کے نفوس کا تزکیہ کیا، ان بے پڑھے لکھے جاہل گنوار اجڑ وحشی انسانوں کو دنیا کی سب سے عظیم تہذیب سے آشنا کیا، ان لٹیروں کو لوگوں کی جان مال عزت آبرو کا محافظ بنا کر کھڑا کیا۔ کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت او لا یزال استو قدیم، رہزنہ از حفظ او رہبر شدن، از کتاب صاحب دفتر شدن۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ کتاب ایک ایسی کتاب ہے جس کو زندہ کتاب کا خطاب دیا اللہ نے۔
ہاں کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت او لا یزال است و قدیم، یہ ایسی حکمت کی کتاب ہے، ایسی ہدایت کی کتاب ہے، ایسی عقل و دانائی کی کتاب ہے، ایسی علم کی روشنی کی کتاب ہے کہ اس کو کبھی زوال نہیں، زوال نہیں۔ رہزنا از حفظ او رہبر شدن، جو ڈاکو تھے، مسافروں کو لوٹنے والے، یتیموں کا مال کھا جانے والے، ان کو اس کتاب نے رہبر بنا دیا۔ رہزنا از حفظ او رہبر شدن، از کتاب صاحب دفتر شدن۔ اور پھر یہی بے پڑھے لکھے لوگ جب اس کتاب کے حامل ہوئے، وہ خود کتابوں کے لکھنے والے مؤلف بن گئے، دفتر کی دفتر لکھ کر رکھ دیا انہوں نے، جن کی روشنی سے دنیا آج بھی فائدہ اٹھا رہی ہے اور قیامت تک انشاءاللہ اٹھائے۔ پھر ہم پر اس کا اثر کیوں نہیں؟ یہ تاریخ کی سچائی ہے، یہ تو کوئی من گھڑت قصہ یا ایک تاریخی بیان نہیں ہے، واقعتاً سچائی یہی ہے کہ یہ قرآن جس قوم کی طرف نازل ہوا اور جس قوم کی طرف اللہ کا آخری نبی مبعوث ہوا، اس کی جہالت کی حالت بالکل واضح ہے، تاریخ اس پر گواہ ہے۔ اور پھر اسی قوم نے اس کتاب پر ایمان لا کر جو کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں، گواہی ہے زمانے کی اس پر۔ ہمارے اندر اس کا انقلاب کیوں نہیں؟ ہم پر اس کتاب کا اثر کیوں نہیں؟ ہمارا زندگی کا تعلق اس کتاب کے ساتھ ہو اتنا معتبر کیوں نہیں جیسا کہ ایمان والوں کا ہونا چاہیے؟ افسوس کہ ہم نے تو اس زندہ کتاب کو مردوں کے لیے تیار کیا ہوا ہے۔ بآیاتش ترا کار جزی نیست، علامہ نے مرثیہ بھی کہا ہے، بآیاتش ترا کار جزی نیست کہ از یاسین او آساں بمیری۔ اے مسلمان، اس زندہ کتاب سے جو تجھ کو دنیا پر حکمرانی کا قانون دیتی ہے، حکمرانی کرنے کا طریقہ سکھاتی ہے، جو تجھ کو فرش پر رہتے ہوئے عرش والے سے ہم کلام کرا دیتی ہے، ایسی کتاب سے تو نے کیا کام لیا ہے کہ خالی اپنے مرنے والوں کی جانکنی کی تکلیف کم کرنے کو یاسین پڑھ دیتا ہے؟ بآیاتش ترا کار جزی نیست، اس کی آیتوں سے تجھ کو اس کی سوا دوسرا کام نہیں؟ کیا یاسین ہو آسا بمیری؟ کیا یہ حقیقت نہیں؟ یا پھر بات ہوا اب رمضان آئے گا، مصلی پہ کھڑا ہو جائے گا حافظ، اس طرح پڑھے گا کہ کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی، کیونکہ وہ خود بھی نہیں سمجھتا ہے کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے۔ اب پیچھے والے تو پھر ان پیچھے ہیں، وہ تو مقتدی ہیں، پھر ان کا تو کیا کہنا۔ اور پھر اس کو بیچ کر چلا جائے گا اور مقتدی اس کو خرید لیں گے۔ جبکہ یہود پر یہ کتاب اسی لیے لعنت بھیجتی ہے اور ان کو حق سے محرومی کا مژدہ سناتی ہے اس جرم کے نتیجے میں کہ میں نے تم کو منع کیا تھا، وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، میری آیتوں کو دنیا کے تھوڑے سے فائدے کے بدلے مت بیچنا اور مجھ سے ڈرتے رہنا۔ اللہ نے تعریف کی انہوں اہل کتاب کی، وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ، اور اہل کتاب میں سے وہ لوگ بھی جو ایمان لائے ہیں نبی اس پر بھی جو آپ کی طرف نازل ہوا ہے، بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ، جو آپ کی طرف نازل ہوا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، جو ان پر نازل ہوا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اور یہ وہ لوگ ہیں کہ لا یشترون بآیاتی ثمنا قلیلا، انہوں نے میری آیات کو دنیا کے تھوڑے سے فائدے کے عوض نہیں بیچا۔ اولئک لہم اجرہم عند ربہم، ایسے لوگوں کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے۔ ان اللہ سریع الحساب، اور اللہ جلد حساب لینے والا۔ اہل کتاب کی تعریف کر رہا ہے اللہ تعالیٰ، ان اہل کتاب کی جو تورات و انجیل و زبور پر بھی ایمان رکھتے تھے، اور جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب اتری اور آپ آخری نبی کی حیثیت سے تشریف لائے تو انہوں نے آپ کی نبوت کو بھی قبول کیا۔ اہل کتاب تو دوہرے اجر کے باعث بن گئے، ان کو پہلے انبیاء پر ایمان لانے کا بھی اجر، اس کا بھی اللہ نے سورہ حدید میں ذکر کیا ہے کہ میں تم کو اپنی رحمت کے 2 حصے دوں گا۔
اور ہم کو تو جیسے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے، نہ اس کی آیات سن کر ہمارے دل پر کبھی کپ کپی طاری ہوتی ہے، نہ اس کی آیات کو سن کر ہمارے دل میں کبھی اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے، نہ اس کی آیات کو سن کر ہمارا دل کبھی جنت کی طرف مشتاق ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں۔ بس وہ اچھی قرت ہونا بولتے ہیں، آواز اچھی ہونا، بہترین آواز، اس کی واہ واہ کریں گے، جھومیں گے، باقی کچھ بھی نہیں۔ اچھا یہ کتاب بڑی خطرناک کتاب ہے، میں نے بتایا ابھی، وہ خود کہتی ہے یہ گمراہ بھی کرتی ہے، ہدایت کا راستہ بھی دکھاتی ہے، یہ انسان کو مہذب بھی بناتی ہے اور یہ انسان کو وحشی بھی بناتی ہے۔ اب مہذب کون اور وحشی کون؟ جس نے اپنی زندگی کو اللہ کی اطاعت کے تابع کر لیا وہ انسان ہے، مہذب ہے، اور جس نے اس کا انکار کیا، اس کے مقابلے پر آیا، وہ وحشی ہے، وہ ظالم ہے۔ پھر اللہ نے یہ بھی واضح فرما دیا کہ ہماری اس کتاب کو چھوڑ کر اگر کوئی کسی اور چیز میں مشغول ہے تو وہ بھی تباہی کے راستے پر چل رہا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، لوگوں میں کچھ وہ ہیں جو لہو الحدیث، فضول باتیں، قصے، کہانیاں، ڈرامے، افسانے، کیا ہیں؟ آج مسلمانوں میں اس کتاب کے بدلے کون سی کتابیں چلتی ہیں؟ بی بی سگٹ کی کہانی، 10 بیویوں کی کہانیاں، پنج سورہ جس میں سارے وہ خرافات کے وظیفے لکھے ہوئے آتے ہیں، وہ لے کر آتی ہیں عورتیں، خاص طور سے یہ پڑھی جاتی ہیں۔ سیدہ کا لال، اولیاء ہند، وہ بھی کہاں، یہ عورتوں میں زیادہ تر۔ ہماری جو نئی نسل ہے ان کو تو نہ ان کتابوں سے واسطہ ہے، نہ ان سے، وہ بیچارے تو اپنے نیٹ اور سیٹ میں ساری زندگی پریشان، 26 27 28 29 30 31 32 کے ہوئے تک وہ ڈگریوں اور ڈپلوموں میں چلے جا رہے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے، اور رات دن اسی تگ و دو میں ہے۔ بس جو ڈاکٹر بن رہا ہے وہ، جو انجینئر بن رہا ہے وہ، اب اس سے واسطہ اس کو کتنا دیا گیا؟ یہ جب اردو بھی صحیح نہیں پڑھتا تھا، جب اس کو مدرسے میں بھیجا گیا پھٹا ہوا پارا دے کے، قاعدہ بغدادی دے کے، وہاں اس نے جو پڑھ لیا 1 6 مہینے، مشکل سے 2 سال، اور اتنا ہی بس ہو گیا، ماں باپ کا بھی فرض ادا ہو گیا، اس کا بھی حق ادا ہو گیا۔ یہ قرآن مجید ہے، اس سے جیسی ناتا ٹوٹا، تاریخ گواہ ہے کہ وہیں سے زوال کا بدترین دور شروع ہوا ہے مسلمانوں کا۔ بدترین زوال اس امت کا، اس کا سبب ہی ہے یہ اتنی زندہ کتاب ہے، یہ ایسا زندہ معجزہ ہے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ کل جس نے جو معجزے دکھائے تھے آج وہی معجزے دکھانے کی اس میں قوت و طاقت ویسی موجود ہے، ویسی موجود ہے اس کے اندر۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے اس کتاب کے بارے میں؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ایسی ہے جس میں شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں۔ پھر لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ومن خلفہ ولا من خلفہ، اس میں باطل نہ آگے سے داخل ہو سکتا ہے نہ پیچھے سے داخل ہو سکتا ہے، یعنی محفوظ ہے، یہ اللہ نے اس کی حفاظت کی ہوئی ہے چاروں طرف سے، باطل اس میں نہیں آتا۔ پھر لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، یہ ایسی بھاری اور ایسا عظیم کلام ہے، خود اللہ نے فرما دیا تھا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ان قریب اے پیغمبر ہم آپ پر بھاری کلام، بھاری بات نازل کرنے والے ہیں۔ یہ ایسا بھاری اور عظیم کلام ہے، لو انزلنا، اگر ہم اس کو اتارتے علی جبل،
کسی پہاڑ پر. پہاڑ کیسی مضبوط چیز ہوتی ہے، ٹھوس، زمین میں میخوں کی طرح گاڑا ہے اللہ نے. والجبال اوتادا، یہ مضبوط ٹھوس جمے ہوئے میخوں کی طرح گڑے ہوئے پہاڑ، اگر ان پر میں اپنی یہ کتاب اتارتا لرأیتہ، تو اے مخاطب تو دیکھتا اس پہاڑ کو. کیا ہو جاتا وہ پہاڑ؟ لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، اللہ کے خوف سے وہ دب کر پھٹ جاتا ہے. کون؟ پہاڑ. کس سے؟ اس قرآن سے. اتنا بھاری کلام. خود نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ وحی طاری ہوتی نا، ایسی حالت آپ کی ہوتی تھی کہ دیکھنے والا ہر صحابی سمجھ جاتا تھا کہ آپ پر وحی آ رہی ہے. کئی صحابہ نے تو اپنے تجربے بیان کیے کہ آپ اونٹنی پر سوار ہیں اور وحی کا نزول ہو رہا ہے. اونٹنی ایسی دب رہی ہے، ایسے معلوم ہوتا تھا کہ اس کا پیٹ اب زمین سے لگ جائے گا. حضرت زید کا فرماتے ہیں کہ ایک روز آپ میری ران پر اپنا سر مبارک رکھے ہوئے تھے، اسی دوران وحی کا نزول ہوا. کہتے ہیں مجھے دھیرے دھیرے ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے کوئی میری ران کے اوپر پہاڑ رکھتا چلا جا رہا ہے. اب میری چیخ نکلنا باقی تھی. ایسا لگتا تھا کہ میری ران کی ہڈی ٹوٹ کر گوشت پھاڑ کر باہر نکل جائے گی. کہ اچانک وحی کا سلسلہ بند ہوا اور میں نے سکون محسوس کیا. اندازہ لگاؤ کہ ہمارے نبی کو یہ بوجھ پورے 23 سال برداشت کرنا پڑا ہے. بوجھ ہوتا تھا آپ پر. ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ ایسی سردی کی رات ہوتی تھی کہ آدمی لحاف سے رضائی سے اپنا ہاتھ نہ نکال سکے، مگر اس دوران اگر وہی نازل ہوتی تو میں دیکھتی آپ کی پیشانی مبارک پسینے کے قطروں سے جگمگا جاتی تھی. پسینہ پھوٹ جاتا تھا آپ کی پیشانی. یہ وہ بھاری کلام. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. اور یہ مثالیں ہم اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ غور و فکر سے کام لیں. پھر یہ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. ہم نے اس قرآن میں جو ہم نے نازل کیا ہے، اس میں ہم نے مومنوں کے لیے رحمت اور شفا رکھی ہوئی ہے، مگر انکار کرنے والوں کو اور اس سے منہ موڑنے والے کو، ظالموں کو خسارے کے سوا کچھ حاصل نہیں آتا. پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ قد جاءکم من اللہ نور، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، تمہارے اللہ کی طرف سے ایک نور آ گیا ہوا ہے. کتاب مبین، کھلی کتاب کی شکل میں، کتاب حکیم، حکمت والی کتاب کی صورت میں، بلسان عربی مبین، واضح اور صاف عربی زبان میں. قرآن عظیم، یاسین والقرآن العظیم. کتنی اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی صفتیں بیان کی ہیں اور کتنے اس کے فوائد بیان کیے ہیں اور کتنی اس کی برکتیں بیان کی ہیں کہ وہ کتاب ہے جس میں ایمان والوں کے لیے شفا ہے اور رحمت ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ، رحمت بھی ہے، شفا بھی ہے. انسانوں کی روح، ان کے دلوں، ان کی سوچ، ان کے فکر، ان کے عقیدے کی بھی غذا ہے یہ اور شفا ہے یہ، اور جسمانی بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے یہ. ہم لیتے اس سے کام، مگر ہم وہاں یہ بھول جاتے کہ اللہ نے اس کو شفا مومن کے لیے بنایا ہے، الیکشن کی یادی کے مسلمانوں کے لیے نہیں. جو اس کتاب پر ایمان رکھتا ہے اس طرح اور تلاوت کرتا ہے اس طرح، حق کا تلاوتی، اس کی تلاوت کا حق ادا کرتا ہے. ہم تو نہ تلاوت کرتے نہ تلاوت کا حق تو ہم کو پتہ ہی نہیں ہے. شفا اس وقت ملے گی. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ
کسی مقام سے گزرے، ایک قبیلے کے اوپر سے گزر ہوا، قبیلے والوں نے ان کی مہمان نوازی نہیں کی، اور وہاں سے نکل گئے، تو پھر وہ قبیلے والے پیچھے دوڑے ہوئے آئے، کہے قافلے والوں، ہمارے سردار کو بچھو نے ڈس لیا ہے، اور ہم نے ہمارے طور پر جو ہم کر سکتے تھے وہ ہم نے علاج کیا، مگر اس کو فائدہ نہیں ہو رہا ہے، تو تم میں کوئی ہے جو اس کا علاج جانتا ہو؟ ایک صحابی نے کہا ہاں میں جانتا ہوں، لیکن تم وہ لوگ ہو کہ تم نے ہماری مہمان نوازی نہیں کی۔ یہ عرب کا دستور تھا، عربوں کا دستور تھا یہ۔ وہ جہاں سے بھی گزرتے، اگر اس راستے میں کوئی قبیلہ پڑاؤ ڈالے ہوئے ہے یا کوئی بستی ہے چھوٹی بڑی، تو ان کا حق ہوتا تھا کہ ان قافلے والوں کی مہمان نوازی کرے اپنی استطاعت کے مطابق، اور انہوں نے انکار کر دیا۔ تو صحابی نے کہا کہ تم وہ لوگ ہو جنہوں نے ہماری مہمان نوازی سے انکار کیا ہے، تو میں اس طرح دم نہیں کروں گا، تمہیں اس کا معاوضہ دینا پڑے گا۔ کہا ٹھیک ہے ہم معاوضہ دیں گے۔ کہا کیا دو گے؟ کہا ہم کچھ بکریاں دے دیں گے۔ کہا ٹھیک ہے۔ وہ آئے، انہوں نے سورۃ الفاتحہ پڑھی۔ اس سورت کا ایک نام سورۃ الشفا بھی رکھا ہے آپ نے، وہ سورت جس میں شفا ہے، اور یہ قرآن عظیم ہے۔ یہ آپ نے خود فرمایا، ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا، نفل نماز، کہ میرے قریب سے اللہ کے نبی گزرے اور آپ نے فرمایا ابو سعید میرے ساتھ آؤ۔ ابو سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس وقت نماز میں تھا، چنانچہ میں نماز پوری ہونے کے بعد آپ کے پاس پہنچا تو آپ نے فرمایا کہ کس چیز نے تجھے روکا مجھ تک آنے میں؟ کہا یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا۔ کہا تجھے پتہ نہیں اللہ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، ایمان والو اللہ اس کے رسول کی پکار پر فوراً جواب دو۔ یہ آپ کی عظمت تھی، آپ کے لیے حکم تھا صحابہ کو، اگر نماز بھی پڑھ رہے ہیں تو جواب دینا ضروری تھا۔ یہی حکم بوڑھے والدین کے لیے ہے جو اپنے بستر سے اٹھ نہیں سکتے، ان کے بارے میں بھی یہی حکم علماء نے بیان کیا ہے کہ اگر تم نفل یا سنت نماز پڑھ رہے ہو اور اس میں تمہارا بوڑھا باپ یا بوڑھی ماں جو ہلنے جلنے کے قابل نہیں ہیں، وہ اگر آواز دے، نماز توڑ کر ان کی آواز پر لبیک کہنا ضروری ہے۔ پڑھتے کہاں ہیں ہم قرآن؟ بس ہے چومنے چھاٹنے کے لیے یا اپنے جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کے، اللہ سے بے خوف ہو کر۔ بڑی کتاب کی قسم، یہ ہے ہمارا تعلق اس کتاب سے۔ حضرت ابو سعید فرماتے ہیں پھر اللہ کے رسول نے مجھ سے کہا کہ مسجد سے نکلنے سے پہلے میں تمہیں قرآن کی سب سے عظیم سورت بتاؤں گا۔ چنانچہ ابو سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم مسجد کے دروازے پر آئے تو میں نے آپ سے کہا یا رسول اللہ آپ نے فرمایا تھا کہ آپ مجھ کو قرآن کی سب سے عظیم سورت کے بارے میں بتائیں گے۔ کہا ہاں، ہی سورۃ الفاتحہ ہی السبع المثانی والقرآن العظیم الذی اوتیتہ۔ کہا سن، وہ سورہ فاتحہ ہے، یہ 7 آیتیں ہیں بار بار دہرائی جانے والی، یہ السبع المثانی والقرآن العظیم، اور ایک قرآن عظیم ہے وہ جو مجھ کو دیا گیا ہے، الذی اوتیتہ۔ صحابہ نے تو اس کی ایک ایک چیز کو، دنیا کی ہر چیز سے، ہر متاع سے قیمتی جانا، اور اس کے لیے انہوں نے اپنی جان اور مال کے نذرانے پیش کیے، اور یہ کتاب ان کو اٹھاتی چلی گئی۔ اللہ نے اس کے ذریعے ان کو بلند سے بلند مرتبہ عطا کرتا چلا گیا، وہ اور یہ اس رتبے پر بڑھتے چلے گئے۔ یہ کتاب کا ہی معجزہ تھا، یہ اس نبی کی اس کتاب کی تبیین اور تعلیم کا نتیجہ تھا کہ انہوں نے اس کتاب کے احکام پر اپنے نبی کے عمل کے مطابق عمل کیا، آپ کے نقش قدم پر چلے، اور پھر اللہ کے وعدے ان سے پورے ہوتے رہے، وہ مستجاب الدعوات ہوتے چلے گئے۔ وہ قسم کھا لیتے تھے رب پر، رب کی ذات پر، تو رب ان کی قسم پوری کے بغیر نہیں چھوڑتا تھا۔ یہ ایسے افراد تیار کی اس کتاب۔
صحابہ اکرام پر اسی لیے تو تنقید جائز نہیں ہے، وہ قرآنی شخصیات ہیں، ان کو قرآن نے ڈالا، ان کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے سانچے میں اپنی تربیت کے ساتھ مکمل کیا، اسی لیے ان پر سب و شتم، ان پر تنقید کسی صورت میں گوارا نہیں ہے، کسی بھی شکل میں۔ تاریخ قرآن کی حقیقت کے سامنے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اپنی عقل کے گھوڑے، اپنی معاشیات، اپنی اسکالرشپ اور اپنا ایجوکیشن کا وہ ترہ جو ہے اپنی جیب میں رکھو۔ یہ محمد الرسول اللہ کے صحابہ ہیں، یہ قرآن کے تیار کیے ہوئے لوگ ہیں، صحابہ اکرام۔ چنانچہ ان صحابی نے معاوضہ لیا چند بکریوں کے عوض، اور سردار کو بچھو نے جہاں ڈسا تھا وہاں سورہ فاتحہ پڑھ کر انہوں نے دم کیا اور تھوڑا سا تھوک دیا اس کے اوپر، بخاری شریف کی روایت ہے۔ اچھا ہو گیا وہ قبیلے کا سردار، اچھا ہوگا، مگر یاد رہے یہ دم کرنا اور کروانا، اس کی پہلی شرط ہے عقیدے کا صحیح ہونا۔ جن کا ایمانی دھاگوں پہ لٹکا ہوا ہے، مردوں سے لٹکا ہوا ہے، ان کو یہ کتاب فائدہ نہیں دیتی، الٹا نقصان ہوتا ہے اس سے۔ جو لوگ تھے انہوں نے کہا چلو بکریاں بانٹ لیں گے، کہا نہیں، ہم اس میں کچھ بھی نہیں کریں گے، پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلو اور آپ کو بتاؤ، پھر آپ جو حکم دیں گے وہ ہوگا۔ آئے سارا واقعہ آپ کے گوش گزار کیا، تو آپ نے ان صحابی سے پوچھا تمہیں کس نے بتایا کہ اس صورت سے دم کیا جاتا ہے؟ کہا ٹھیک ہے، قد اصبتم، ٹھیک ہے تم نے جو کیا صحیح کیا، اقسموا، آپس میں تقسیم کر لو، وَضَرَبُوا لِي مَعَكُمْ سَهْمًا، میرا حصہ بھی لگاؤ، ان بکریوں میں میرا بھی حصہ لگاؤ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے۔ اس حدیث کی بنیاد پر لوگوں نے دکان کھول لی تعویذوں کی، اور یہ آج یہ قوم، یہ امت اتنی عظیم، ہر بیماری سے شفا دینے والی کتاب رکھتے ہوئے کیسی در در کی ٹھوکریں کھا رہی ہے اور ذلت و رسوائی کا شاہکار بنی ہوئی ہے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ بیان فرماتی ہے کہ جب بھی آپ بیمار ہوتے تو معوذتین کا آپ اپنے آپ پر دم کرتے، اور ویسے بھی روزانہ سوتے وقت آپ کا معمول تھا، اس کی تعلیم آپ نے اپنی امت کو بھی دی ہے۔ یہاں تو موبائل دیکھتے دیکھتے نیند آ جا رہی ہے، موبائل ایک طرف گر جا رہا ہے، سو جا رہے ہیں، اور اس میں جو دیکھ رہا تھا وہی خواب میں نظر آ رہا ہے اس کو۔ اب یہ تو ہے ہی نہیں کہ یہ جاگتے سوتے موبائل میں صرف وہ اچھے قاریوں کی قرات ہی سنتا ہوں گا یا کوئی علماء حق کی تقریر ہی سن رہا ہوں گا، نیٹ ورک ہے وہ تو انگلی چلتی ہے وہ آتے رہتا۔ پھر انسان ہے، جذبہ ہے، ایسے منظر آ جاتے کہ کھٹ بول کے مار دیتا آدمی، دیکھیں کیا ہے گیا۔ قرآن سے اسی لیے تو دلچسپی ختم ہو گئی نا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں نا کہ تم دیکھو کہ جس شخص کو شعر و نغمے سے دلچسپی ہے، وہ رات دن اسی میں مگن ہے، تو یہ خود اس بات کی اس کے خلاف سب سے بڑی دلیل ہے کہ اس کو اللہ سے، اس کے کلام سے محبت نہیں ہے، اور اس کا یہ شوق اس کو اللہ کی کتاب سے غفلت میں ڈالنے کے لیے کافی ہے۔ آج ہماری حالت یہی ہے، چنانچہ مشاعرہ رکھ دو، اب وہ تو اپنے پاس میں الحمدللہ کی اعلانت ختم تو نہیں مگر سمٹ گئی ہے اور لوگوں کو حقیقت معلوم ہو گئی ہے، ورنہ یہ تو میدان بس نہیں ہوتا تھا نا، آپ سب لوگ تو جانتے ہیں بستی والے، اور جب قوالی رہتی تھی کیا رہتا تھا مجمع، کیا نمازی کیا بے نمازی،
کیا تہجد گزار، روزہ دار سب آتے تھے، سائیکلوں سے آتے تھے لوگ، ناندیڑ سے، بھوکر سے، بسمت سے، پربھنی سے، آج بھی جاتے جانے والے دوسری جگہ جہاں ہوتا ہے، پورے کنبے قبیلے کے ساتھ۔ بلکہ میں جس وقت اس بستی میں آیا تھا میں نے خود دیکھا ہے کہ لوگوں کے رشتہ دار آ جاتے تھے 3 دن پہلے، اور لوگ گھروں میں اناج بھر کے رکھتے تھے، اب رشتہ دار آئیں گے، اور خود کپڑے سلتے تھے، نئے نئے کپڑے سلتے تھے عرس کے لیے۔ کن کے یہاں؟ جو ان سب چیزوں کو شرک اور بدعت مانتے ان کے یہاں بھی۔ کیا ایمان ہے ہمارا؟ تو رات میں دم کرنے کی کیا ہے؟ وہ بھی تم نہیں کرنا، وہ بھی تم کر کے دو۔ ہم آتے ہم پر دم کر دو، ہم کو نہیں آتا، جبکہ یہ سنت ہے۔ سورہ ملک کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ یہ 30 آیتوں والی سورت عذاب قبر سے بچانے والی سورت ہے۔ زبانی یاد نہیں، دیکھ کے پڑھنا آتا نہیں، اور دیکھ کے پڑھنے کی فرصت نہیں۔ یہ تو 2 تکیے گردن کے نیچے لگا کے ڈوبا ہوا ہے اپنے موبائل میں۔ موت آ گئی نا ایسے میں، کیا انجام ہوا؟ اللہ حفاظت فرمائے ایسی بدترین موت اور ایسے بدترین انجام سے۔ ٹک ٹاک کرتے کرتے اوپر چلے گئے، کتنا برا انجام ہے یہ۔ کاروں میں مستی کرتے آ رہے ہیں، ہیپی نیو ایئر، ایسا ایکسیڈنٹ ہوا کہ ایک کی بھی لاش سلامت نہیں رہی، زندہ رہنا تو دور کی بات۔ کیا کر رہے تھے؟ وہ جو موبائل تھا وہ چالو تھا، اس نے بتا دیا کہ یہ کیا چل رہا تھا۔ یہ صورتحال ہے۔ اس کتاب کی لعنت بھی برستی ہے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ جب آپ بیمار ہوتے تو آپ معوذات کا دم کرتے، جب بیماری شدید ہو جاتی، یہ بھی بخاری شریف کی روایت ہے، تو میں آپ پر دم کرتی، لیکن میں آپ پر ہاتھ نہیں پھیرتی، بلکہ آپ کا ہاتھ پکڑ کر میں آپ پر پھیرتی، برکت کی امید کرتے ہوئے۔ ہم کو ہے یہ بھروسہ اس کتاب کی آیات پر، اپنے نبی کے فرمان پر، اپنے نبی کی ان سنتوں پر۔ کون کتنے ہیں جو رات کو سوتے وقت اپنے بیوی بچوں پہ دم کر کے سوتے ہیں؟ خود پہ اتنی کرتا تو ان پہ کیسے کریں گا؟ ہاں البتہ اس کی فکر رہتی، کل ایگزام ہے نا، چل سو جا جلدی، صبح اٹھنا نہیں ہوگا، چل ایگزام ہے کل۔ کل جانے کا ہے نا، صبح صبح نکلنے کا ہے، صبح کی ٹرین پکڑنے کا، چل سو جاؤ جلدی، جانے کا ہے۔ یہ سب فکریں، یہ سب ہو رہا ہے، مگر کوئی باپ پوچھتا نہیں اپنے بازو سے، اپنی بیٹی سے، بیٹے سے، دم پڑھیے موعظتین پڑھے۔ کوئی بیوی پوچھتی نہیں اپنے شوہر سے، کوئی شوہر پوچھتا نہیں اپنی بیوی سے کہ تو نے وظیفہ پڑھ لی کیا؟ نہیں بتائیں گے یا پوچھیں گے بھی تو وہی موبائل کا، یہ دیکھو ترکی میں کیا ہو گیا، یہ دیکھے کیا، یہ وہاں سے آیا واٹس ایپ دیکھو۔ ٹھیک ہے اس میں اچھی چیزیں بھی ہیں، اچھی چیزیں دیکھنا بھی چاہیے، دکھانا بھی چاہیے، مگر ہم اپنا فریضہ کیوں بول کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ ہم کو اس نے کیسے غفلت میں ڈالا ہوا ہے؟ اور یہ تو اب چند برسوں پہلے کی ایجاد ہے، ہم تو صدیوں سے غافل ہیں اس کتاب سے، ہم کو پتہ ہی نہیں اس کتاب میں ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے کتنی طاقت، کتنی قوت رکھی ہوئی ہے، کیسے فوائد اس کے اندر مضمر ہیں۔ یہ کتاب ہم کو جہاں بانی اور جہاں گیری کا طریقہ بتاتی ہے۔ اللہ کے نبی نے واضح کیا، فرمایا القرآن حجت لک و حجت علیک، یاد رکھو اس قرآن کے ساتھ اگر تم نے وفاداری کی، اس پر ایمان لا کر ایمان لانے کا تم نے حق ادا کیا، تو یہ کتاب
کل قیامت کے دن عرش کے مالک کے سامنے تمہارے لیے دلیل بن جائے گی، تمہاری سفارش کا ذریعہ بن جائے گی، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو یہ کتاب تمہارے خلاف مقدمہ دائر کرنے والی بھی بن جائے گی۔ قرآن کی تو بہت معجزے ہیں۔ اب یہ ساری آسمانی کتابوں کی سردار ہے یہ کتاب، اور سارے مہینوں کے سردار رمضان میں، اور سارے سال کی 365 راتوں کی سردار لیلۃ القدر میں یہ نازل کیا گیا ہے۔ قرآن گواہ ہے اس پر۔ اور رمضان کا یہ مہینہ ہر سال یہی ہے، مسلمانوں کو یہ یاد دلانے کے لیے آتا ہے کہ دیکھو یہ وہ مہینہ ہے جس میں تمہارے رب نے تمہارے لیے اتنی اعلیٰ اتنی عظیم کتاب نازل کی ہے، لہذا اس کی قدر کرو۔ مگر کوئی شوق نہیں اس کتاب کا، اس کے پڑھنے پڑھانے پر کوئی توجہ نہیں، اس کے سیکھنے سکھانے یاد کرنے کرانے کی کوئی اہمیت نہیں۔ یہ معجزے، یہ کتاب معجزے پیش کرتی ہے آج بھی اگر اس کتاب کو ہم ہاتھ میں لے لیں اور یہ کتاب ہماری زندگی کی امام بن جائے نا، دنیا پیچھے آنے پر لامحالہ مجبور ہو جائے گی۔ 1957 فرانس کا ایک محلہ ہے جہاں فلیٹس بنے ہوئے لوگوں کے رہائشی، انہی رہائشی عمارتوں کے ایک گلی کے نکڑ پر ایک چھوٹی سی دکان لگی ہوئی ہے جس میں گھریلو سامان ہے، چھوٹا موٹا ضرورت کا، آٹا، دال، چاول، شکر پتی، بچوں کے لیے بسکٹ، ٹافیاں، چاکلیٹ وغیرہ۔ اور اس کو چلاتا ہے ایک ترکی نژاد آدمی ہے جس کو سارا علاقہ انکل ابراہیم کہتا ہے، مرد بھی، عورتیں بھی، بڑے بھی، چھوٹے بھی اس کو انکل ابراہیم کہتے ہیں۔ ان عمارتی اور رہائشی علاقوں میں سے ایک فلیٹ میں ایک یہودی خاندان آباد تھا، اس دکان کے اوپر ہی۔ ان یہودیوں کا ایک 7-8 سالہ بچہ ہمیشہ اس دکان سے چھوٹی موٹی چیزیں لے جایا کرتا تھا، گھریلو چیزیں، کبھی آٹا، کبھی دال، کبھی چاول، کبھی شکر پتی، جو بھی گھریلو ضروریات کا روزمرہ کا سامان ہے وہ لے جایا کرتا تھا۔ اور وہ کرتا کیا تھا، یہودی تھا وہ، اس کا نام تھا جاد، یہودی تھا۔ اور وہ کیا کرتا تھا، وہ دیکھتا تھا کہ جب وہ انکل ابراہیم اس کو سودا دے کر پیسے سے لے کر دوسری طرف متوجہ ہوتے تو وہ ایک روزانہ ٹافی چرا لیا کرتا تھا۔ روز جب بھی سودا لینے کو آتا وہ دیکھتا، جیسے وہ پلٹتے یہ اپنا کام کر لیا تھا۔ ایک دن وہ آیا، سودا لیا اور اتفاق سے بھول گیا، تو آواز دی، بیٹا جاد آج چاکلیٹ نہیں لوگے؟ ایک دم سکتے میں آ گیا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ یہ راز ہے، ان کو پتہ ہی نہیں چلا میرے چاکلیٹ اور ٹافی چرانے کا۔ لیکن جب انہوں نے اس سے کہا کہ بیٹا آج چاکلیٹ نہیں لے جاؤ گے، تو ایک دم سے گھبرا کر جگہ پر ساکت ہو گیا، تھوڑی دیر بالکل مبہوت ہو گیا، پھر آیا کہ انکل معاف کر دیجئے، آئندہ میں ایسی غلطی کبھی نہیں کروں گا۔ کہا بیٹا اگر تم مجھ سے وعدہ کرو نا کہ ایسی ہی نہیں بلکہ کسی کی بھی کوئی چیز تم آئندہ چوری نہیں کرو گے تو میری طرف سے تمہارے لیے روز ایک ٹافی، ایک چاکلیٹ فری۔ وہ بچہ خوش ہو گیا کہ بجائے چوری پر میرے ماں باپ کو بول کر مجھ کو مار کھلانے یا ڈانٹ پلانے کے اور مجھ کو خود ڈانٹنے اور غصہ کرنے کے، انہوں نے تو میرے کو روز ایک چاکلیٹ اور ٹافی دینے کا وعدہ کر لیا ہوا ہے۔ بہت بڑی بات نہیں تھی، ایک چاکلیٹ، ایک ٹافی۔ اب اس بچے کو اس انکل ابراہیم سے اتنا انس ہو گیا، گویا وہ اس کے ماں باپ، دوست سب ہو گئے۔ وہ بچہ بڑھتا گیا، اس کو جب بھی کوئی پریشانی آتی وہ ان کے پاس آتا، انکل میرا ایسا مسئلہ ہے، ذرا بتائیے آپ کیا کروں۔ تو کہتا ہے کہ وہ انکل ابراہیم ہمیشہ
میں جب بھی کوئی مسئلہ لے کر جاتا وہ ایک کتاب نکالتے تھے جو ان کے پاس ایک صندوق سی میں پڑی رہتی تھی، اور اس کو کھول کر مجھ کو دیتے تھے، کہتے تھے بیٹا اس کو کھول کہیں سے بھی، اور اس کے 2 صفحے پھر وہ پڑھتے تھے اور پھر مجھ کو مسئلے کا حل بتاتے تھے اور وہ صحیح ہوتا تھا۔ اس طرح کئی سال بیت گئے، 17 سال بیت گئے، یہ جاد ہو گیا پورا نوجوان، اور وہ انکل ابراہیم ہو گئے پورے 66 سال کے، اور اللہ کو پیارے بھی ہو گئے، اللہ کو پیارے بھی ہو گئے۔ اب یہ ہو گیا پورا نوجوان۔ ایک دن ان ابراہیم صاحب کے بیٹوں نے اس سے کہا کہ جاد، ہمارے والد نے تمہارے لیے ایک تحفہ چھوڑا ہوا ہے، امانت رکھی ہوئی ہمارے پاس، وہ تم لے لو۔ کہا، پھر ایک دم اس کو یاد آ گیا، بہت رویا وہ، ان کی وفات پہ بھی بہت رویا، اور جب بیٹوں نے ان سے کہا کہ ہمارے والد نے تمہارے لیے ایک تحفہ چھوڑا ہے، ایک امانت چھوڑی ہے، تو اس وقت بھی بہت رویا ان کو یاد کر کے۔ بیٹوں نے دے دی ایک چھوٹی سی صندوق سی، اس نے لیا، کھول کے دیکھا تو اس نے دیکھا کہ ارے یہ تو وہی کتاب ہے کہ جب بھی میں ان کے پاس کوئی مسئلہ لے کر جاتا تو انکل یہ اس میں سے یہی نکال کر 2 صفحے پڑھتے تھے اور پھر مجھ کو حل بتاتے تھے، اور اس نے رکھ دیا ایک طرف۔ دن بیت گئے، اچانک ایک دن اس کو کسی پریشانی کا سامنا ہوا، اس یہودی لڑکے کو۔ اس کو یاد آیا کہ ارے آج اگر انکل ابراہیم ہوتے تو کتاب کھول کر مجھ کو بتا دیتے، دیکھو تو صحیح کہ وہ کتاب ہے کیا۔ پھر آیا، پھر اس نے صندوق سی کھول کر اس میں سے نکالا کتاب، اور اس کو دیکھا تھا، اس کی سمجھ سے باہر تھی، وہ جو جس زبان میں لکھی ہوئی تھی وہ اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ اس نے یار کیسا کریں، اس کا ایک عرب دوست تھا تیونس کا رہنے والا، وہ بھاگا ہوا اس کے پاس گیا، کہا یار یہ کتاب کیا ہے، یہ کون سی کتاب ہے؟ وہ عرب نے دیکھا، کہا یہ ہماری کتاب ہے قرآن مجید، جس کو ہم اللہ کا کلام مانتے ہیں اور آخری کلام مانتے ہیں۔ کہا یار یہ اس میں ہے کیا؟ کہا میری ایسی ایسی پریشانی ہوتی تھی اور وہ انکل ابراہیم مجھ کو یہی کتاب پڑھ کر بتاتے تھے، ذرا تم بھی میرے کو پڑھ کے کچھ میرے مسئلے کا حل بتا دو اس میں۔ اس نے پہلے تو تیونسی دوست نے اسلام کا تعارف کرایا، بولے بھئی یہ کتاب اس کا کیا ہے، مرتبہ مقام وہ بتایا، سمجھایا۔ اس کے بعد یہ جاد جو ہے، جب اس نے اسلام کو پرکھنا اور اس کتاب کو سمجھنا شروع کیا، اللہ نے ایمان کی توفیق بخشی، ایمان لے آیا، نام رکھا جاد اللہ۔ ایک دن اسی کتاب کو، اسی قرآن کو جو انکل ابراہیم نے اس کو تحفے میں دی تھی، کھول کر پڑھ رہا تھا، اس میں کاغذ نکلا جس پر افریقہ کا نقشہ بنا ہوا تھا، اور اس نقشے پر کچھ لکیریں، کچھ نشان لگے ہوئے تھے، اور نیچے آیت لکھی ہوئی تھی، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اپنے پروردگار کے راستے کی طرف لوگوں کو بلاؤ، اچھی اور عمدہ نصیحت اور عقل مندی اور دانائی کے ساتھ، حکمت کے ساتھ۔ ایک چاکلیٹ ایک مسلمان کا ایک کمسن بچے کے ساتھ اسلامی طرز، اس کو چوری سے بھی روکا، اپنے حسن عمل سے ایسا اثر ڈالا، وہ آیا دین میں، اور اس نے جب وہ دیکھا کہ انکل ابراہیم نے اس نقشے میں افریقہ کا نقشہ ہے، کینیا اور سوڈان اور یہ ایسی کچھ جو غریب ممالک ہیں جہاں کے لوگ بہت پسماندہ ہیں، ویسے اس میں اس نے پھر اپنا سارا اثاثہ بیچ بچھا کر کینیا، تیونس، سوڈان کو اپنی سرگرمیوں کا مرکز بنایا۔ واقعہ نگار کہتا ہے کہ اللہ نے اس کے ذریعے ہزاروں انسانوں کو دین اسلام کی روشنی سے مستفید کیا، اور پھر اس نے جن کو اسلام کی روشنی سے آگاہ کیا، ان کے ذریعے پھر کئی ہزار لوگ اسلام کے دائرے میں آئے۔ اس طرح لاکھوں کی تعداد میں لوگ اللہ کے بندے اور اللہ کی بندگی کی طرف پلٹ آئے۔ بات کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ ایک چاکلیٹ سے۔ اسلامی اخلاق کا، قرآنی تعلیم کا مظاہرہ کیا تھا انہوں نے، یہ بچہ ہے، کاش کہ ہم بھی
اس قرآن کی تہذیب کو اپناتے نا، ہمارے اس ملک کے بھولے بھالے لوگ اسلام میں فوج در فوج داخل ہو چکے ہوتے۔ کاش ہم اپناتے۔ یہ قرآن ہی تو تھا جس نے عمر کی سختی کو نرمی میں تبدیل کیا۔ یہ قرآن ہی سن کر تو پلٹے تھے، اور یہ قرآن ہی تھا جس نے ابو جہل اور ابو لہب کو جہنم میں اوندے منہ چھونکا۔ تو یہ رمضان آ رہا ہے، ویسے تو گزشتہ کئی برسوں سے یہ سب ہم بیان کرتے آ رہے ہیں، مگر وہی ہوگا، ہو گئے مسجد کو تو کلر ہو گیا، اب گھروں میں ہے، اب ہمارے رمضان کی تیاریاں ہوں گی، کھانا ہے، کمانا ہے، سونا ہے، کھانا کمانا اور سونا ہے، رمضان اسی کا نام ہے۔ اور اس قرآن کے ساتھ کھلواڑ تو ایسا ہو گیا کہ ہمارے تاجر ان قرآن کے حافظوں کو، جن کا اتنا بڑا مقام اللہ کے نزدیک ہے، افسوس ہے ان کے حال پر بھی کہ دنیا کے تھوڑے سے فائدے کے عوض اپنی آخرت کو تباہ کر رہے ہیں اور آخرت کی رسوائی کا سودا کر رہے ہیں ان مالداروں کے ہاتھوں بک کر۔ شہروں میں یہ حال ہو گیا ہوا ان تاجروں کا کہ یہ حافظوں کو بڑے بڑے نذرانے دے کر کہتے ہیں 10 دن میں، پہلے 10 دن میں قرآن ہم کو سنا دو، بعد میں ہم کو فرصت نہیں ملتی تجارت اور کاروبار سے، تو وہ 20 دن نہ تراویح کو جاتے ہیں نہ کچھ کرتے ہیں، عشاء کی نماز پڑھتے ہیں، آ جاتے ہیں، ہم نے قرآن سن لیا 10 دن۔ پھر وہ بیچنے کے لیے دوسری مسجد پکڑتا ہے جہاں مالدار بیٹھے ہوئے ہیں، سیٹھ، وہ پھر اس کو 10 دن پڑھاتے ہیں، پھر وہاں سے اس کو 50,000 60,000 1 لاکھ مل جاتے ہیں۔ اس طرح وہ ایک مہینے میں 3 دن 3 اشروں کے اندر 3 بار قرآن ختم کر دیتا ہے، ختم کر دیتا۔ شبیہیں چڑھ رہے ہیں، شبیہیں، مذاق ہو رہا ہے قرآن مجید کے ساتھ، اتنی رفتار کہ نہ نماز کا سکون باقی، نہ نماز کے ارکان باقی، نہ نماز کا خشوع باقی، نہ قرآن مجید کا ادب باقی، نہ قرآن مجید کی اہمیت باقی، کچھ نہیں، بس تعداد پوری کرنی ہے پاروں کی، رکعتوں کی، کوئی خشوع نہیں، کوئی خضوع نہیں۔ ٹیمیں نکل گئی ہوں گی، اب ہو جاتے ہیں، شروع ہو جاتے ہیں یہاں سے، مسجد کمیٹی کے لوگ بولیاں بولتے ہیں، اور یہ قرآن مجید کو اپنے سینوں میں محفوظ کرنے والے تھوڑے سے فائدے کے عوض اللہ کی آیات کو بیچتے ہیں، اور اس طرح یہ امت اس مہینے میں قرآن کی طرف رجوع کر کر اپنے رب سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کی بجائے اس کھلواڑ کے ذریعے اس کا غضب ہی مول لیتی ہے۔ یہ بہت عظیم مہینہ ہے، قرآن کا مہینہ ہے یہ، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن کا مہینہ ہے، اور اسی کے لیے اس میں روزے فرض کیے گئے ہیں، کیونکہ روزہ وہ تقویٰ، وہ طاقت، وہ قوت پیدا کرتا ہے جو اس قرآن کے احکام پر عمل کرنے کے لیے ضروری ہے۔ پورا جڑا ہوا ہے معاملہ، کاش کہ ہم سمجھیں۔ اللہ نے مہلت بخشی، ابھی ہم اس کی زمین پر ابھی سانس لے رہے ہیں، ہاتھ پاؤں سلامت ہیں۔ اللہ ہمیں اس بابرکت مہینے تک مہلت عطا کرے، اور اس بابرکت مہینے کی ہم سے اللہ تعالی صحیح طور پر مستفید ہونے کی توفیق ہمیں عطا کر دے جو ہم سے چھینی ہوئی ہے۔ اللہ اس بابرکت مہینے سے اور اس کے اندر نازل ہونے والی اس عظیم اپنی نعمت کی اس نور اور روشنی سے اپنی زندگیوں کو ہمیں روشن کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو التواب الرحیم۔ ورب کریم، وصلی اللہ علی النبی وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، والعاقبۃ للمتقین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔